أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے۔ اس آیت میں مردہ سے کافر اور زندہ سے مومن مراد ہے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت جبکہ ایمان زندگی ہے، اور نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفر اور جہالت کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ مومن اور کافر کا حال یہ ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگی پائی اور اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی طرف راہ پاتا ہے، اور کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہوا اور ان سے نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں ہی مبتلا رہے۔ یہ دونوں مثالیں ہر مومن و کافر کے لیے عام ہیں، اگرچہ اس کے شان نزول کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ ان میں سے 3 روایتیں درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی۔ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دی گئی۔ گو ابھی تک وہ دولت ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، لیکن یہ خبر سنتے ہی طیش میں آ گئے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر اسے کمان سے مارنے لگے۔ ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو یعلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے، اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بدعقل بتایا ہے۔ اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جیسا بدعقل کون ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے پھر رہے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت امیر حمزہ یا حضرت عمر یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یوں ہی ہر ایمان لانے والے کا حال اس کے مشابہ ہے جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح ایمان عطا فرما کر زندہ کر دیا اور باطنی نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ اور ابو جہل اور اس جیسوں کی حالت یہی ہے کہ وہ کفر و جہل کی تاریکیوں میں گرفتار ہے اور وہ ان تاریکیوں سے نکلنے والا بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گنہگار مومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ مومن رہتا ہے، لیکن کافر اپنی بدکرداریوں کو اچھا جانتا ہے اور ان پر ناز کرتا ہے، اس لیے وہ لائق مغفرت نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تائید و نصرت بہت خیر و خوبی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے یہاں ان کے لیے ایمان کی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم ان کے ساتھ ہو جن سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اتنا
کسی چیز نے خوش نہیں کیا جتنا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔